السلام علیکم ویورز، میرا نام محمد حارث ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلوبل جاب بائی محمد حارث۔ دوستو، اس وقت یورپ کی ایک ایسی کنٹری ہے جس کا ویزا بہت ہی آسانی سے لگ رہا ہے اور اس ملک نے انڈیا اور پاکستان کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یورپ کے اندر جانا بہت ہی مشکل سی ایک بات ہے اور بہت سی ایسی مختلف کنٹری ہیں جس کے لیے ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم آدم۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی کسی کنٹریز کے ویزے بند ہوتے ہیں اور کسی کے کھلے ہوتے ہیں۔ آج میں جس ملک کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کا ویزا ملنا بھی آسان، ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے ویزا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ایکسپینس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکسپینس ضرور ہے، لیکن دوستو آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ لوگ پیسہ لگا کر بھی انتظار اور پریشانی کا شکار ہیں۔ اس وقت انڈیا اور پاکستان کے لیے اس ملک کے دروازے اوپن ہیں۔ یورپ کا یہ ایک ملک ہے اور ساتھ ساتھ ہی یہ یورپی یونین کے اندر شامل ہے۔ اس بات کو اب میں تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ یورپی یونین وہ ہے کہ آپ ان 26 ممالک میں سے کسی بھی ملک کے چلے جاتے ہیں جو یورپی یونین کے اندر آتے ہیں، تو آپ بقایا بھی 25 ممالک کے اندر جا سکتے ہیں۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں مالٹا ملک کی۔ دوستوں اس وقت ریسنٹلی 1-2 مہینے سے مالٹا نے اپنے ملک کے ویزے اوپن کر رکھے ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے۔ مئی اور جون سے بہت سارے ویزے لگ رہے ہیں مالٹا کے لیے۔ دوستوں ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں مالٹا کے اندر جو جابس ہے وہ کس قسم کی جابس ہیں۔ اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ تر سکلز نہیں ہیں تو ساتھ آپ کا ایک اور سوال آتا ہے۔ سب سے پہلے میں اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ ہمیں انگلش آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے۔ دوستوں یہ ضرور سمجھنے والی بات کہ انگلش آپ نے اپنے لیے سیکھنی ہے۔ اگر آپ وہاں پر جا کر ترقی کرنا چاہتے ہیں اور پروگریس کرنا چاہتے ہیں تو اس ملک کی زبان آپ کو آنا لازمی۔ اگر کوئی آپ سے انگلش میں سوال کرتا ہے، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے یا پھر وہ آپ کو کوئی جواب دے رہا ہے تو آپ کو کس طرح سمجھ آئے گی، آپ کس طرح سروائیو کریں گے وہاں پر۔ تو دوستوں اس لیے آپ کو اتنی انگلش آنی چاہیے کہ تاکہ آپ آگے والے کو سمجھا سکے اور اس کی بات کو سمجھ سکے۔ تو اس لیے دوستوں انگلش مسٹ ہوگی۔ تو ساتھ ہی وہاں پر اگر جابس کی اقسام کی بات کی تو آپ کو وہاں پر جو جابس دیکھنے کو ملتی، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو دوستوں وہاں پر جو جابس ہیں وہ شاپ کیپر کی، ویئر ہاؤسز میں ہے، سیل مین کی اور بہت ساری ہوٹلز کے اندر ہے۔ اور دوستوں ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ملک سیاحتی مقام ہے، بہت ہی خوبصورت ملک ہے یہ مالٹا، چھوٹا سا ملک ہے۔ اگر میں اس کی آبادی کی بات کروں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی 6 لاکھ تقریباً آبادی، اور ساتھ آپ یہ سن کر حیران ہو، اور ان لوگوں کے علاوہ جو یہاں پر رہائشی لوگ ہیں وہ زیادہ تر کرسچن ہیں۔ وہاں پر زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ایشیا سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو وہاں پر آپ کو سروائیو کرنے میں بھی آسانی ہو، ایک تو آپ کو وہاں پر زیادہ تر ایشیا کے اپنے لوگ دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کے لیے وہاں پر بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوں گے۔ دوستوں دوسری بات، اگر وہاں پر سیلری کی بات کی جائے، وہاں پر کم سے کم پاکستانی روپیز میں 7 سے 8 لاکھ سیلری بن جاتی ہے، اور آپ پر ڈپینڈ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنی سیلری نکالتے ہیں اور آپ اپنے کام میں کتنی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آگے آپ محنت کر کے ترقی بھی کر سکتے ہیں، پروگریس بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہاں پر ایکسپینس کی بات کی، وہ وہاں پر منتھلی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے آپ کے ایکسپینس بن جاتے ہیں۔ 1.5 لاکھ سے آپ کا وہاں پر منتھ آسانی سے گزر سکتا ہے اور بقایا سیلری آپ اپنے گھر بھیج سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے کہ ان کی سرحد کن کن ممالک کے ساتھ ملتی، دوستوں میں آپ کو مالٹا کی یہ بات بتاتا چلوں۔ اس کی سرحد کی بات اگر کی جائے، ان کی سرحد اٹلی سے ملتی ہے، فرانس سے ملتی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یورپ کی یونین کے 26 ممالک ہیں، آپ ان ممالک میں بھی بآسانی جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس مالٹا کا ورک پرمٹ ہے۔ ایک تو یہاں کا ورک پرمٹ ملنا اس لیے بھی آسان کہ یہ ایک سیاحتی ملک ہے اور یہاں پر زیادہ تر لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو سیاحت کا ویزا بھی آسانی سے وہاں کا مل جاتا ہے۔ یہاں کا ورک پرمٹ ملنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوستوں میں آپ کو ورک پرمٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں۔ آپ اس ڈسکرپشن کو اوپن کریں، جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے آپ وہاں پر اپلائی کریں، آپ اپنے بارے میں ان کو بتائیں۔ جب آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ کو اپلائی کرنا آ جائے کہ ہم نے اپلائی کس طرح کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد وہ لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، پھر آپ کو آفر لیٹر بھیجا جائے گا۔ وہ چھوٹا سا آپ سے انٹرویو لیں گے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ اسکل ہے آپ کے پاس، پھر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو وہ آپ کو کوئی اسٹور کیپر کا بتائیں گے، ویئر ہاؤس کا کام بتائیں گے۔ دوستوں یہ بات سمجھنے والی، اس کو کیئرفلی سمجھ لیجئے گا کہ جب آپ کو وہ ہائر کر لیں گے تب وہ آپ کو جاب لیٹر ایک بھیج دیں گے، اس پر لکھا ہوگا کہ یہ کمپنی آپ کو ہائر کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس کے بعد
بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹ ہونا لازمی۔ میں امبیسی کے بھی ایڈریس ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، جو انڈین امبیسی کے ہیں اور پاکستان امبیسی کے ہیں۔ جس ملک سے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ اپلائی کر سکتے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے یا چاہے پاکستان سے۔ اس کے بعد آپ نے امبیسی جانا ہے۔ آپ نے امبیسی تب جانا ہے جب آپ کو آفر لیٹر آ جائے۔ جو ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ کیئرفلی آپ دھیان سے سن۔ سب سے پہلے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر آپ کے پاس وہ آفر لیٹر لازمی ہونا چاہیے، چوتھے نمبر پر آپ کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کی پکچرز ہونی چاہیے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مالٹا کے لیے کریکٹر سرٹیفکیٹ بنوا لینا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے بارے میں پراپر نہیں جانتے، میں ان کو یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیتا ہوں۔ کریکٹر سرٹیفکیٹ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا اپنے ملک میں رہتے ہوئے کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں، آپ اچھے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، یہ دکھانا بہت مست ہوتا ہے۔ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ خدمت دفتر سے مل جائے گا۔ انڈیا میں بھی پولیس والوں کے خدمت دفتر بنے ہوں گے، وہاں پر سے آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ یہ بھی ساتھ میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلتا ہوں کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کہاں سے بنے گا؟ وہ آپ نے پولیس کے خدمت آفس جا کر وہاں سے آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوا لینا ہے۔ وہ آپ سے 1500 روپیہ لیں گے، وہ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیں گے۔ اب کریکٹر سرٹیفکیٹ کے لیے آپ کو کیا کیا چیز ہے؟ آپ کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اور آپ کو پاسپورٹ لے کر جانا پڑتا ہے، ساتھ آپ نے پکچرز لے جانی ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے کریکٹر سرٹیفکیٹ لگا لینا ہے، اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کر امبیسی چلے جانا ہے۔ امبیسی جا کر آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ ہمارا آفر لیٹر آیا ہوا ہے اور آفر لیٹر کے تھرو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپلائی کر دینا ہے۔ وہ آپ کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد 15 سے 20 دن کے اندر آپ کو ویزا دے دیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے۔ جب آپ ان تمام پروسیس سے مکمل گزر جاتے ہیں اور آپ نے خود سارے کام کیے ہیں، آپ کو زیادہ پرابلمز کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک تو آپ کو خود اپلائی کرنا آ جائے گا کہ ہم نے کسی بھی ملک میں اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس طرح اپلائی کرتے ہیں اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو میرے خیال سے آپ بہت ہی خواری اور دھکوں سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے خود اپلائی کرنا ہے تاکہ آپ کو خود اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی پتہ چل جائے اور آپ کا ویزا بھی بآسانی لگ جائے۔ پھر آپ وہاں پر جا کر اپنا اور اپنی فیملی کا اچھا فیوچر بنائیں۔ وہاں پر خوبصورت انوائرمنٹ ہے، آپ اپنی فیملی کو بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی فیملی کو اس ملک میں نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ایزیلی اٹلی جا سکتے ہیں، فرانس جا سکتے ہیں، آپ کسی بھی یورپ کے ملک میں جا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو وہاں پر رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے ان ہدایات پر عمل کرنا۔ ہمارا انفارمیشن اپنے ویورز کو دینے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ذلیل و خوار نہ ہو، آپ بآسانی اپلائی کر سکیں۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا اور کمنٹ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو اور آپ کے دوستوں کو جاب کی انفارمیشن ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔